پچھلی رات میری جس اذیت اور تکلیف میں گزری تھی، کم از کم آج کی رات میں آرام کرنا چاہتی تھی۔ آخر ہم بھی تو انسان ہوتی ہیں، ہمارے بھی کچھ جذبات ہوتے ہیں، دل بھی ہوتا ہے ہمارے سینوں میں، اور روح بھی جو زخمی ہو جاتی ہے۔ مگر پچھلے 5 سال سے مجھے نہیں معلوم کہ میرا دل جسم کے کون سے کونے قدے میں چھپ کر بیٹھا تھا۔ روح کتنے گھاؤ کھا کر کہیں پڑی سسک رہی تھی، اور جذبات وہ تو شاید اتنی بار کچلے گئے تھے کہ اپنی آخری سانس لے رہے ہوں گے۔ مگر خورشیدہ کو تو ہمارے جذبات کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ اسے تو ان پیسوں سے مطلب تھا جو وہ ہر رات ایک نئے گاہک سے وصول کرتی، اپنی سانولی انگلیوں کو زبان سے چاٹ کر ان کو گنتی اور اپنی سرخ ساڑی کے پلو سے باندھ لیتی اور اس درندے کو ہمارے حوالے کر دیتی کہ جاؤ میاں عیش کر لو۔ آج کی رات میں اس کوٹھے میں سب سے زیادہ حسین اور کم سن تھی۔ میری عمر صرف 20 سال تھی، اور اب تو میں گنتی بھول گئی تھی کہ ان 20 سالوں میں کتنی بار مجھے درندگی کا نشانہ بنایا گیا تھا، کتنی بار میری سسکیاں اور چیخیں کمرے کی دیواروں سے سر ٹکرا کر اپنی موت آپ مر گئی تھی۔ میرے جسم کا کوئی بھی حصہ ایسا نہ تھا جس پر درندگی کے نشان ثبت نہ ہوئے ہوں، اور کل رات تو جس بھیڑیے سے میرا واسطہ پڑا تھا، اس نے تو مجھے اپنے دانتوں سے لہو لہان کر دیا تھا، میرے چہرے کو بھی نہیں چھوڑا تھا۔ میرے ہونٹ بالکل نیلے پڑ چکے تھے، مگر اس کی ہوس پوری ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ آخر کار میں نے اس کے سر میں زور سے گلدان مارا اور اسے زخمی کر دیا۔ اس پر خورشیدہ مجھ پر بہت تلملا رہی تھی کہ اس کا اتنا امیر گاہک میں نے زخمی کر دیا، مگر میرے زخموں کی پرواہ کسی کو بھی نہ تھی، یا شاید کوئی مجھے انسان سمجھنے کو بھی تیار نہ تھا، اس لیے میری کوئی بھی رات اذیتوں سے خالی نہیں جاتی تھی۔ آج تو میں نے خورشیدہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، کہا کہ مجھے بخش دو، آرام کرنے دو۔ اس نے کہا کہ ایک تو تم نے میرا گاہک بھگا دیا، اوپر سے آرام کرنے دوں؟ آج تو تیرے کمرے میں 2 بندے چھوڑوں گی۔ اس ڈائن نے ان 5 سالوں میں مجھ پر کہاں رحم کیا تھا جو آج کرتی۔ میں خود کو گھسیٹ کر کمرے میں چلی گئی اور خدا سے دعا کرنے لگی کہ آج رات کسی گنہگار کو ہماری چوکھٹ پر نہ بھیجے۔ مگر ابھی میرے ہاتھ نیچے بھی نہ گئے تھے کہ دروازے پر مخصوص دستک ہوئی۔ یہ دستک نہیں، ایک شور تھا جو میرے کانوں میں پھونکا جا رہا تھا، مگر میں نڈھال سی پڑی رہی۔ میرے جسم میں انتہا کا درد تھا کہ اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ دستک اب مسلسل ہو رہی تھی۔ یہ غصے کا اظہار تھا جو وہ ڈائن دکھا رہی تھی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھی، کیونکہ دروازہ نہ کھولتی تو وہ واقعی اپنے غصے کا اظہار کر ڈالتی۔ جب دروازہ کھولا تو وہ ڈائن سامنے کھڑی تھی، مجھے گھور کر کہنے لگی کہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، خاص تیرے لیے ایک چھوکرا آیا ہے، آج کی رات تجھے ساتھ لے کر جائے گا، اور خبردار جو تو نے کوئی اعتراض کیا تو، ورنہ انجام کی ذمہ دار تو خود ہوگی۔ اگر ہمت نہیں ہو رہی تو تجھے انجیکشن لگا دیتی ہوں، مگر اسے خشک کر کے ہی آنا۔ میں اس کی باتیں سن کر ایک سرد آہ بھر کر رہ گئی اور کہا کہ آدھے گھنٹے تک آتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئی، اور میں مرے مرے قدموں سے آنے والی بے پناہ اذیت کے لیے خود کو تیار کرنے لگی، کیونکہ جس رات مجھے کوئی گاہک لے جانے کے لیے آتا تھا، وہ رات میری اذیت عروج پر ہوتی تھی۔ اتنی بھاری رقم ادا کر کے مجھے لے جانے والا مجھ سے وصولی بھی بہت بھاری لیتا تھا۔ اگر اس کا دل خود بھر جاتا تو اپنے درندہ دوستوں کے حوالے کر دیتا، اس لیے مجھے مجبوراً انجیکشن لگانا پڑتا تاکہ نشے کی حالت میں مجھے کچھ بھی یاد نہ رہے، اذیت میں کچھ تو کمی آئے۔ جب میں لڑکھڑاتی ہوئی نیچے آئی تو سامنے ایک خوش شکل سا نوجوان کھڑا تھا۔ دیکھنے میں تو وہ شریف خاندان کا لگتا تھا، مگر خیر میں نے ایسے چہروں کے پیچھے بہت سے بھیڑیے چھپے دیکھے تھے، اس لیے بغیر اس کی شکل پر غور کیے بغیر اس کی گاڑی میں جا بیٹھی۔ میرا دماغ اب بالکل سن ہو رہا تھا۔ میں نے سیٹ پر سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے مجھ سے پوچھنے لگا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے پہلی بار اس کی بات پر تلخی سی ہنسی تھی، کیونکہ آج تک کسی نے میرا نام نہیں پوچھا تھا، نہ ہی انہیں میرے نام سے کوئی سروکار ہوتا تھا۔
میں نے کہا جو تمہیں پسند ہے اسی نام سے مخاطب کر لو، کیونکہ میں خود اپنا نام بھول چکی ہوں۔ اس نے کہا کہ کوئی اپنا نام بھی بھولتا ہے کیا؟ میں نے کہا میں پچھلے 5 سال سے اپنا نام، اپنی پہچان، اپنی عزت سب کچھ بھول چکی ہوں اور کھو چکی ہوں، اس لیے اب کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ تم بھی مجھ سے زیادہ فری ہونے کی کوشش مت کرو، بس اپنا مطلب نکالو اور مجھے واپس وہیں پر چھوڑ دو۔ میرا نام عباد ہے اور میں لاہور کے ڈیفینس میں رہتا ہوں۔ چلو تمہیں اپنا گھر دکھاتا ہوں۔ میری بات کے جواب میں اس نے اپنا تعارف کروایا اور ایک عالی شان گھر کے سامنے اپنی گاڑی روک دی۔ میں اس کی بات کے جواب میں کچھ بھی نہیں بولی، بس خاموشی سے اترنے ہی والی تھی کہ اس نے فوراً نیچے اتر کر میری سائیڈ والا دروازہ کھولا۔ مجھے آج تک اتنی عزت کسی نے نہیں دی تھی، اس لیے میں تھوڑی سی کنفیوز ہوئی۔ ہم جیسی عورتوں کی عزت کوئی بھی نہیں کرتا، بس اپنا مطلب پورا کرتے ہیں اور کسی کوڑے دان میں پھینک کر چلے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے ساتھ یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ کسی نے مجھے یوں پروٹوکول دیا تھا، میرا نام بھی پوچھا تھا، لیکن پھر بھی میں جانتی تھی کہ تھوڑی ہی دیر بعد یہ اپنا رویہ مجھے دکھائے گا اور چلتا کرے گا۔ اس لیے میں نے اس بات کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیا اور اس کے ہمراہی میں چل پڑی۔ میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے کیونکہ نشہ اب چڑھنے لگا تھا۔ میں اچانک سے گرنے لگی تو اس نے مجھے تھام لیا اور اپنی آغوش میں اٹھا کر مجھے بیڈ روم میں لے گیا، بیڈ پر لٹا دیا، کہا کہ کیا ضرورت تھی اتنی ڈوز لینے کی۔ اس کے لہجے میں فکر مندی سی تھی۔ میں نے کہا یہ نشہ ہی تو ہے جو میری اذیت اور تکلیف کا احساس مجھے نہیں ہونے دیتا، ورنہ ہوش و حواس میں تو میں اس قدر وحشیانہ پن کو سہ ہی نہیں سکتی، مر جاؤں گی۔ وہ میرے ساتھ بیٹھ گیا، افسوس سے مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا بے فکر رہو، میں اتنا سنگ دل نہیں ہوں، اس لیے ریلیکس ہو کر بیٹھو، ہمیں ابھی بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ میں نے کہا میں نے ہمیشہ مرد کو سنگ دل ہی دیکھا ہے، جب سے ہوش سنبھالا اپنے باپ کا ظلم سہا۔ میری ماں تو مجھے محبت بھری آغوش دینے سے پہلے ہی دم توڑ گئی، باپ نے مجھے منحوس کہا اور مجھے ایک بوڑھے شخص کے ہاتھوں بیچ دیا۔ تب سے میرا سودا ہی تو ہوتا آ رہا ہے، ایک کے بعد ایک کتنے گاہک آئے جنہوں نے مجھے کچھ پل کے لیے خریدا، اپنی خواہش کی تکمیل کی اور پھر یوں پھینک کر چلے گئے جیسے میرے اندر دل ہی نہیں دھڑکتا، ایک بے جان موم کی گڑیا جیسے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں اسے اپنا حال دل کیوں سنانے بیٹھ گئی۔ میں نے اپنے خریداروں کے سامنے خود کو کبھی بھی قابل دسترس نہیں کیا تھا، کیونکہ جو قیمت بھر کر چند گھنٹوں کے لیے مجھے اپناتے تھے وہ میرا دکھ سننے کے لیے تھوڑی نہ اپناتے تھے، انہیں تو کچھ پل کے لیے اپنی فرسٹریشن نکالنی ہوتی تھی اور بس۔ مگر سامنے بیٹھا وہ شخص نہ جانے کیوں ان سے بہت الگ لگا مجھے۔ جب میری آنکھوں کے آگے مکمل اندھیرا سا چھانے لگا تو اس نے کمرے میں رکھے ریفریجریٹر میں سے ایک بوتل نکالی، مشروب گلاس میں انڈیل کر مجھے تھمایا۔ میں نے چپ چاپ پی لیا۔ مجھے لگا وہ شراب ہوگی، مگر وہ لیموں پانی تھا جو شاید میرا خمار اتارنے کے لیے مجھے پلایا گیا تھا۔ میں نے اپنے حلق میں وہ انڈیل لیا تو منظر کچھ واضح ہونے لگا۔ میں نے کہا کیا تم مجھے ہوش میں لا کر مجھے اذیت دینا چاہتے ہو؟ شاید تمہیں عورت کی چیخیں سننے میں زیادہ مزہ آتا ہے۔ وہ میری بات سن کر مسکرانے لگا، کہا تم سے باتیں کرنے کے لیے تمہارا ہوش میں ہونا بہت ضروری ہے۔ میں نے کہا کہ کیا اتنے پیسے تم نے محض مجھ سے باتیں کرنے کے لیے ادا کیے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا مجھے عورت کو تکلیف دینا پسند نہیں ہے، میرے نزدیک عورت خدا کی بہترین مخلوق ہے، میرا بس چلے تو عورت کو 7 پردوں میں چھپا کر رکھوں کہ زمانے کی میلی نظر اس پر نہ پڑے۔ میں نے اس کی بات پر جاندار قہقہ لگایا اور کہا کہ تم جیسی سوچ رکھنے والے انسان کا مجھ جیسی لڑکی سے کیا مطلب؟ پھر مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ تمہیں تو کسی پاک دامن عورت کو گھر میں لانا چاہیے تھا نا، کہ مجھ جیسی جس کا دامن ہر رات داغدار ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ میرے نزدیک تم بھی ایک قابل احترام عورت ہو، کیونکہ یہ سب تم اپنی مرضی سے نہیں کرتی، تم سے یہ سب کچھ زبردستی کرنے پر اکسایا جاتا ہے۔ تمہاری خواہش ہے کہ تم بھی ایک گھر کی زینت بنو،
تمہارا شوہر تمہیں 7 پردوں میں چھپا کر رکھے۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھ سے کہہ رہا تھا، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ تو شاید میرے اندر کا حال میری آنکھوں سے پڑھ رہا ہے۔ مجھ سے زیادہ دیر اس سے نظر نہیں ملائی گئی، اس لیے میں ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا، جس کام کے لیے مجھے لائے ہو وہ جلدی سے نمٹا لو۔ میں تمہاری اس طرح کی باتوں میں اپنا دماغ خراب کرنے والی نہیں۔ میرا نشہ مکمل طور پر اتر چکا تھا، مگر وہ بجائے میرے قریب آنے کے اٹھ کر الماری میں سے کپڑے نکالنے لگا اور واش روم میں چلا گیا۔ مجھے لگا شاید وہ میرے قریب آنے سے پہلے فریش ہونا چاہتا ہے۔ میں بیٹھ کے کراؤن سے سر رکھے آنکھیں موند کر لیٹ گئی۔ مجھے نیند بہت زیادہ آ رہی تھی، لیکن میں سونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس کا انتظار کرنے لگی۔ جب وہ شاور لے کر نکلا تو اس کے گیلے بال اور گیلا جسم شرٹ کو بھی گیلا کر گئے۔ میں ٹک کی باندھ کر اس کو دیکھنے لگی۔ وہ کافی ہینڈسم اور خوبصورت جوان تھا۔ آج تک میرا جتنے بھی لوگوں سے پالا پڑا تھا، زیادہ تر وہ 50 سال کے قریب ہوتے تھے، جو اپنی بیویوں کے ستائے ہوئے گھر سے نکلتے تھے اور اپنی ساری فرسٹریشن مجھ پر نکالتے تھے۔ کوئی بوڑھا تو اپنے آفس کے ورکرز کا غصہ مجھ پر اتار کر چلا جاتا تھا۔ ان میں سے کوئی بھی مجھے انسان نہیں سمجھتا تھا، نہ ہی میں نے آج تک کسی کو جی بھر کر دیکھا تھا، لیکن یہ نوجوان بہت پرکشش تھا، اس پر سے نظریں ہٹانا مشکل ہو رہا تھا۔ خیر، وہ جتنا بھی پرکشش تھا، اس کی حیوانیت کا اندازہ ابھی مجھے ہونے والا تھا، اس لیے مجھے اس کی شخصیت میں دلچسپی لینے کی زیادہ ضرورت نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ شاید تمہارے سر میں درد ہو رہا ہے، اس لیے میں تمہیں کافی بنا کر پلاتا ہوں، تم فریش ہو جاؤ۔ تب تک یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا، لیکن میں اپنی جگہ پر بیٹھی رہی کیونکہ میں گھر سے ساری تیاری کر کے آئی تھی۔ میں نے کمرے کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس کا کمرہ انتہائی نفیس اور سادہ تھا۔ نہ وہ شکل سے کوئی لوفر اور بد چلن انسان لگتا تھا، اور نہ ہی اس کے کمرے میں کوئی ایسی چیز تھی جو اس کے غلط کردار یا غلط دلچسپی کا موجد کرتی۔ کمرے میں ایک الماری تھی جس میں جا بجا موٹی موٹی کتابیں پڑی ہوئی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کوئی کتابی کیڑا ہے اور اپنا زیادہ تر وقت کتابیں پڑھنے میں گزارتا ہے۔ پتہ نہیں اس طرح کا کتابی انسان میرے پیچھے کیوں پڑ گیا۔ مجھے شدت سے اس سوال کے جواب کا انتظار تھا۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ کافی کے 2 کپ لے کر بیڈ کے قریب ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور ایک کپ مجھے پکڑا کر دوسرا کپ اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ آدھی رات سے زیادہ بیت چکی تھی اور اس کے ارادوں کا ابھی تک مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ میں نے کافی کا گھونٹ بھرا تو کافی کافی زیادہ مزیدار تھی۔ اس نے کہا، تم کب سے اس قید خانے میں ہو؟ کیا تم نے وہاں سے نکلنے کی کوشش نہیں کی؟ میں نے کہا کہ ایک بار لڑکی وہاں چلی جائے اور اپنی عزت گنوا بیٹھے تو پھر چاہے وہ وہاں سے نکل بھی جائے، تب بھی اس کا کوئی ٹھکانہ دینے والا نہیں ہوتا، کیونکہ شرافت کا لبادہ اوڑھنے والے لوگ ان لوگوں سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، اور مجھ جیسی بد چلن لڑکیوں کو دیکھ کر وہ یوں منہ موڑ لیتے ہیں جیسے کوئی اچھوت کی مریض دیکھ لی ہو۔ حالانکہ یہی شریف لوگ رات کو ہمارے کوٹھے پر موجود ہوتے ہیں اور تب ہم ان کو بری نہیں لگتی۔ یہ دنیا بھی بہت عجیب ہے اور اس میں رہنے والے لوگ بہت دوغلے اور منافق ہیں۔ اس نے کہا کہ تمہاری سوچ کافی فلسفہ ہے، مگر ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ میں نے معنی خیز نظروں سے اس کو دیکھا اور پوچھا کہ تم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ تم بھی تو رات کے وقت میری اتنی قیمت ادا کر کے مجھے یہاں پر لائے ہو۔ اس نے کہا، میں تمہیں کسی اور مقصد کے لیے یہاں پر لایا ہوں۔ میں اب اس کی بات پر چونک گئی، کیونکہ اگر اس نے مجھ سے اپنی ہوس پوری کرنی ہوتی تو کب کا کر چکا ہوتا، کیونکہ مجھے یہاں پر آئے ہوئے تو کافی دیر ہو چکی تھی اور اس نے مجھے چھوا تک نہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، اور تم جیسی مظلوم اور بے سہارا لڑکیوں کی بھی، جو حالات کی ستائی ہوئی وہاں پر بھیجی جاتی ہیں۔ میں نے کہا، تم میری کیا مدد کرو گے؟ میں خود اپنی مدد نہیں کرنا چاہتی، اور نہ ہی میری جیسی لڑکیاں جو اپنی عزت گنوا بیٹھی ہیں۔ اس دنیا میں سب سے قیمتی چیز انسان کے پاس، خاص طور پر ایک عورت کے پاس، عزت ہی تو ہوتی ہے۔ اگر وہ بھی گنوا بیٹھے تو اس دنیا میں کوئی بھی شریف لڑکا اسے اپنانے کو تیار نہیں ہوتا۔
तो फिर अच्छा ही है ना, दुनिया के धक्के ठुड्डे खाने की बजाय हम वहाँ कोठे पर बैठी रहें, क्योंकि हम जैसी लड़कियों को माशरा कबूल नहीं करता, चाहे हम ज़बरदस्ती वहाँ लाई गई हों या अपनी खुशी से। उसने कहा कि मैंने तुमसे कहा ना, हर मर्द एक जैसा नहीं होता। शायद तुम्हारा पाला मुझ जैसे मर्द से आज तक नहीं पड़ा, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो। लेकिन फ़िक्र मत करो, बहुत जल्द तुम्हारी सोच बदल जाएगी। मैंने कहा तुम मुझसे क्या चाहते हो? उसने कहा कि पहले तुम्हें मुझ पर एतबार करना ज़रूरी है, फिर ही मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ। मैंने कहा मेरा एतमाद तुम कैसे जीत सकते हो जबकि हम पहली बार मिले हैं। उसने कहा मैं एक नज़र में अगले बंदे को पहचान लेता हूँ कि ये काबिल एतमाद है या नहीं, और मुझे तुम काबिल एतमाद लगी हो, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ। मैं जानता हूँ तुम भी खुर्शीदा से बहुत ज़्यादा तंग हो और वो तुम पर बहुत ज़्यादा जुल्म करती है, और तुम जैसी और भी लड़कियों के साथ। तुम नहीं जानती कि ये औरत कितनी ख़तरनाक है। उसके ऐसे ऐसे लोगों के साथ ताल्लुकात हैं जो लड़कियों को स्मगल करते हैं और ऐसे ठिकानों पर लाते हैं और उनसे गलत काम करवाते हैं। ज़्यादातर ये ज़बरदस्ती करवाए जाते हैं, और उन लड़कियों को ज़बरदस्ती किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल से अगवा किया जाता है, या कोई हालात की सताई हुई घर से भागी हुई लड़कियां होती हैं जिनको उनके आशिक कम कीमत पर फ़रोख्त कर देते हैं। वो आशिक जो उनके साथ मोहब्बत के दावेदार होते हैं और शादी करने के ख्वाब दिखाते हैं, फिर उनको इन जालिम लोगों के हाथों बेच देते हैं। मैं इस गैंग के सरदार तक पहुंचना चाहता हूं, और उसमें तुम मेरी मदद करोगी, क्योंकि वो खर्शीदा से काफ़ी करीबी ताल्लुक़ रखता है और वो अक्सर ही उससे मिलने आता जाता है। खुर्शीदा अक्सर लड़कियां उसी से लेती है। अगर तुम उसके बारे में कुछ भी जानती हो तो मुझे बता दो, अगर नहीं जानती हो तो मुझे पता करके दे दो। मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ, बल्कि तुम्हारी मनपसंद ज़िंदगी तुम्हें देने को तैयार हूँ, क्योंकि तुम मुझे बहुत मासूम और काबिल एहतराम औरत लगती हो। मैं चाहता हूँ तुम्हें इस दलदल से निकालूं, और तुम जैसी ऐसी और भी बहुत सी मज़लूम लड़कियों को वहाँ से निकालूं। उनके गैंग के सरदार तक पहुंचकर ही मैं ये काम कर सकता हूँ। मैं उसको हैरत की तरह देख रही थी। मैंने कहा इतना बड़ा काम है, ये मैं कैसे कर सकती हूँ, और तुम मुझ पर कैसे भरोसा कर सकते हो? क्या पता मैं वहाँ जाते ही खुर्शीदा को सब कुछ सच सच बता दूँ। उसने कहा कि तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगी। मैं जानता हूँ, मैं तुम्हारे अंदर तक का हाल अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं काफ़ी अरसे से तुम्हें मॉनिटर कर रहा हूँ। अगर तुम ऐसी लड़की होती तो मैं कभी भी तुम्हें यहाँ अपनी पर्सनल जगह पर ना लेकर आता। मैंने कहा कौन हो तुम, और ये सब क्यों करना चाहते हो? तुम्हें ये सब करके क्या हासिल हो जाएगा? उसने कहा कि मैं एक इंटेलिजेंस ऑफिसर हूँ और मेरा मिशन यही है जो तुम्हें बता चुका हूँ। अब मैं समझी थी कि उसके कमरे में इतनी भारी भरकम किताबें क्यों रखी हुई थी। मैंने कहा मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। उसने कहा कि तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि तुम्हारे साथ आगे क्या होने जा रहा है। उसकी ये बात सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी दौड़ गई। मैंने कहा मुझे डराने धमकाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस तुम घर पर छोड़ दो। उसने कहा कि मुझे अपने सुराग रसानी से पता चला है कि बहुत जल्द खुर्शीदा अपने कोठे की खूबसूरत लड़कियां इसी गैंग के सरदार को बेचने का इरादा रखती है, और उन लड़कियों में तुम भी शामिल हो। और पता है कि वो लोग इन लड़कियों के साथ क्या करते हैं। तुम सोच भी नहीं सकती उस अज़ियत को जिससे तुम गुज़र सकती हो, और मैं तुम्हें उससे बचा सकता हूँ। मैं उसकी बात सुनकर पूरी तरह सहम गई। वैसे तो मैं शुरू ही से अज़ियत सहती आ रही थी। मैं इस लफ्ज़ से ना वाकिफ़ नहीं थी और ना ही इस तकलीफ़ से जो मुझे सहनी पड़ती थी। लेकिन मैं ये भी जानती थी कि अगर एक बार लड़की गैंग के हाथ आ जाए तो उसके साथ क्या किया जाता है। वो लोग उस लड़की को खिलौना बनाकर खेलते थे और फिर पूरी तरह से रौंद देते थे। वो मुकम्मल तौर पर उसे अपनी हवस का निशाना बना लेते, और वो लड़की बिल्कुल ही बेजान हो जाती तो फिर उसको कत्ल भी कर देते थे। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, बताओ मुझे क्या करना होगा। उसने कहा कि अगले हफ्ते में किसी भी रात वो डाकुओं का सरदार उन लड़कियों के सौदे के लिए तुम्हारी मैडम से मिलेगा। तुमने उसी वक्त मुझे इतला देनी है ताकि हम मौका पर वहाँ रेड कर सकें।
میں نے کہا میرے پاس کوئی موبائل فون نہیں ہے جس پر میں تمہیں اطلاع دوں گی اور نہ ہی ہمیں رکھنے کی اجازت ہے۔ اس نے میری کلائی میں ایک بریسلٹ پہنا دیا۔ وہ بریسلٹ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا۔ ایک ننھی سی چین میری پوری کلائی کے گھیرے میں تھی اور اس کے نکڑ پر ایک چھوٹا سا دل بنا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ جب بھی وہ سردار وہاں پہنچے تو اس دل پر موجود ایک چھوٹا سا بٹن ہے، اس کو دبا دینا، مجھ تک سگنل پہنچ جائے گا اور اس بریسلٹ کو اپنی میڈم سے چھپا کے رکھنا۔ میں نے حامی بھر لی۔ اس نے کہا کہ اب تم چاہو تو آرام کر سکتی ہو، میں دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہوں، صبح تمہیں وہاں پر چھوڑ آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے سے چلا گیا اور میں وہ بریسلٹ بڑے غور سے دیکھنے لگی جو میری کلائی میں بندھا ہوا تھا، اور شاید وہی میری آزادی کا پروانہ بھی تھا۔ اگلی صبح وہ مجھے واپس وہیں پر چھوڑ گیا۔ اس کے جانے کے بعد مجھے لگا کہ شاید اب میں یہاں اس کوٹھے میں زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتی، شاید میری تمام اذیتوں کا ازالہ ہونے والا ہے۔ وہ جاتے ہوئے اس میڈم کو کہہ کر گیا تھا کہ اس لڑکی کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگائے گا، کیونکہ ہر رات کی پیمنٹ میں نے آپ کو ایڈوانس میں دے رہا ہوں۔ یہ ایک ہفتے کے لیے صرف میری ہے، اس کو کوئی بھی نہیں چھوئے گا۔ روز میری گاڑی آئے گی اور اس کو لے کر جائے گی۔ خورشید اس کی بات سن کر کافی زیادہ خوش ہو گئی، کیونکہ جو قیمت وہ میری ادا کر رہا تھا وہ بہت زیادہ تھی۔ اس نے بغیر چوں چاں کیے اس سے پیسے وصول کیے، اور اب میں پوری طرح سے اس نوجوان سے متاثر ہو چکی تھی جس نے اپنا نام عباد بتایا تھا۔ وہ نہ صرف مجھے یہاں سے آزاد کروانا چاہتا تھا بلکہ میرا محافظ بھی بننا چاہتا تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ کسی نے میری یوں پرواہ کی تھی اور میری آنکھیں بھر آئی تھیں، ورنہ آج تک تو کسی نے مجھے انسان بھی نہیں سمجھا تھا۔ کم از کم اس نے مجھے ایک قابل احترام عورت سمجھا جو اپنی مجبوری میں بار بار اپنی عزت کا سودا کر رہی تھی۔ اب میں ہر وقت خورشید بیگم کے آس پاس منڈلاتی رہتی۔ وہ اپنے خاص مہمانوں کو اپنی بیٹھک میں بٹھاتی تھی، وہیں پر ان سے بات چیت کرتی تھی۔ میں ہر رات کو تیار ہو کر اس کی بھیجی گئی گاڑی میں بیٹھ جاتی اور اس کے گھر چلی جاتی۔ اس کو ساری صورتحال سے آگاہ کرتی کہ آج کون کون آیا تھا، کیا کیا ہوا تھا۔ وہ میری ساری باتیں غور سے سنتا اور مجھے آرام کرنے کا کہہ کر کمرے سے نکل جاتا۔ یوں آج ہفتے کا آخری دن تھا اور میں پہلے سے زیادہ محتاط تھی۔ اچانک ہی خورشید بیگم نے مجھے کہا کہ آج اس لڑکے کے ساتھ تمہیں نہیں بھیجا جائے گا، بلکہ آج ایک خاص مہمان آنے والا ہے، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہارے ساتھ میں چند دوسری لڑکیوں کو بھی بھیج رہی ہوں۔ میرے دماغ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ میں نے کہا کہ آج تو مجھے وہیں جانا ہے، کیونکہ اس نے پورے ہفتے کی پیمنٹ آپ کو کی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھ سے زیادہ بحث نہ کرو، جو کہا ہے وہ کرو۔ وہ غصے سے تلملا اٹھی اور وہاں سے چلی گئی۔ میں پوری طرح چوکس ہو گئی۔ یقیناً وہی سردار آنے والا تھا، کیونکہ خورشید بیگم کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ اس نے اپنی بیٹھک میں بھی کسی کو آنے سے منع کر دیا تھا۔ پھر اچانک ہی باہر کافی زیادہ گاڑیاں رکنے کی آواز سنائی دی اور وہ جلدی سے اپنی بیٹھک میں چلی گئی، جہاں پر اس نے ہم لڑکیوں کی ڈیل کرنی تھی۔ میں نے اپنی کلائی پر سے کپڑا ہٹایا اور بریسلٹ میں موجود بٹن کو دبا دیا۔ اب میرا کام ہو چکا تھا۔ اب عباد کے کہنے کے مطابق انہیں آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہاں پہنچ جانا تھا اور ان سب کو رنگے ہاتھوں پکڑ لینا تھا۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی، دروازہ بند کر دیا۔ میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ مجھے صحیح معنوں میں آزادی کی اہمیت کا اندازہ ہوا تھا۔ میں دل میں بہت ہی زیادہ پرجوش ہو رہی تھی کہ میں بہت جلد یہاں سے آزاد ہونے والی ہوں، کیونکہ عباد نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے میری آزادی اور میری من چاہی زندگی دلوا دے گا، جس پر میرا پورا حق ہے۔ ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد باہر گاڑیوں کے سائرن سنائی دینے لگے، جو کہ پولیس موبائل کی تھی۔ میں نے کھڑکی سے پردہ ہٹا کر دیکھا تو باہر بہت ساری پولیس کی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ انہوں نے کوٹھے کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ سب سے پہلی گاڑی میں سے عباد باہر نکلا، جس نے اپنا پروفیشنل لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا اور وہ کوٹھے کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ اپنے محافظ کے ساتھ انہوں نے آتے ہی بیٹھک پر دھاوا بول دیا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ خورشید بیگم اور سردار کو ہتھ کڑی پہنا کر باہر لے آیا۔ ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، یوں جیسے ان کی کسی نے مخبری دی ہو۔
पर उन्हें क्या पता था कि मुखबरी कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के कोठे की एक लड़की होगी। मुझे खुर्शीद बेगम की हालत देखकर पहली बार ज़िंदगी में खुशी महसूस हुई थी। उस औरत ने मुझे बर्बाद करके रख दिया था। अब उसकी बर्बादी का वक्त आ गया था। उनका सरदार इबाद को धमकियां दे रहा था कि तुम्हें तो मैं देख लूँगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हथकड़ी पहनाने की। इबाद ने एक घौंसा उसके मुंह पर जड़ दिया। कहा कि अब तुम सारी जिंदगी जेल में सड़ो। जो लड़कियां इस दरिंदगी का निशाना बनती आ रही थी, सबको एक बड़ी सी गाड़ी में बिठा दिया गया जो कि पुलिस मोबाइल थी। सब लड़कियां खौफजदा थी कि ना जाने उनके साथ क्या होगा, लेकिन मैं मुतमईन सी बैठी हुई थी। हमसे पूछ-गुछ की गई और फिर हमसे पूछा गया कि हम लोग कहाँ से लाई गई हैं और कहाँ जाना चाहती हैं, पर किसी भी लड़की के पास कोई भी ठिकाना नहीं था। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि हम कहाँ जाएंगी। फिर पुलिस वालों ने इन सारी लड़कियों को एक दारुल अमान में भेज दिया, जिनमें मैं भी शामिल थी। हमें एक गाड़ी में बिठाकर दारुल अमान की तरफ रवाना कर दिया गया, मगर गाड़ी में बैठते ही गाड़ी का दरवाज़ा किसी ने खोला। वो इबाद था। उसने मेरा बाजू पकड़कर मुझे बाहर निकाला। कहा कि तुम मेरे साथ चलोगी। वो इस केस का इंचार्ज था, इसलिए उससे किसी ने कोई सवाल नहीं किया। उसने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया। फ्रंट सीट पर खुद बैठकर गाड़ी चलाने लगा। उसने कहा कि तुम्हारी वजह से आज मैं उस सरदार तक जा पहुंचा हूँ जिसकी तलाश मुझे कब से थी। मैं तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है, क्योंकि इस केस में तुमने मेरी सबसे ज़्यादा मदद की है। मैंने कहा कि मैंने तो बस तुम्हें बताया है, मेरा कोई कमाल नहीं, सारा कमाल तुम्हारा ही है। आज तुम्हारी वजह से मुझ जैसी कितनी मजलूम लड़कियां इस कैद खाने से आज़ाद हो चुकी हैं। हम सबको तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। उसने कहा कि चलो हिसाब बराबर हुआ। मैंने कहा अब मैं कहाँ जाऊँगी? उसने कहा जहाँ तुम्हें होना चाहिए। मैंने कहा क्या मतलब? वो मुझे अपने घर ले गया। कहा कि तुम इस घर में रह सकती हो। मैंने कहा किस ताल्लुक़ और रिश्ते से? मैं इस तरह किसी अजनबी के घर में नहीं रह सकती। तुम मुझे दारुल अमान में ही छोड़ दो, बाकी लड़कियों के साथ। उसने कहा कि मैंने तुमसे वादा किया था, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसकी अगली बात ने मुझे शदीद हैरत में मुब्तला कर दिया। भला मुझ जैसी लड़की से कोई इस तरह का सवाल भी कैसे कर सकता है? उसने कहा कि क्या तुम मेरी तन्हाइयों की साथी बनोगी? क्या मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में हलाल तरीके से शामिल कर सकता हूँ? और मैं उसके सवाल पर ऐसे थी जैसे पत्थर का मुजस्मा हूँ। भला मुझ जैसी दागदार लड़की इस काबिल हो सकती थी कि आप जैसे वजीह इंसान की ज़िंदगी में शामिल हो सके? मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि कोई मुझे अपनी ज़िंदगी में जायज़ तरीके से शामिल करना चाहेगा। मैंने तो ये ख़ाम ख़याली कब की छोड़ दी थी, मगर यूँ उसने अचानक से मुझसे पूछा कि मेरी तो ज़बान ही साकित हो गई। क्या तुम मुझसे मुखातिब हो? मैंने उसके सवाल पर उल्टा सवाल कर डाला तो वो हंसने लगा। कहा कि नहीं, इस घर में चुड़ैल रहती है जो सिर्फ मुझे ही नज़र आती है, मैं उनसे मुखातिब हूँ। मैंने कहा मैं ये सब डिज़र्व नहीं करती, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी में किसी अनछुई औरत को शामिल होना चाहिए, ना कि मुझे, जिसके जिस्म का कोई अज़ू ऐसा नहीं जिसे किसी मर्द ने ना छुआ हो। वो मेरी बात सुनकर मेरे करीब आया, मेरे दोनों हाथ थाम कर अपनी आंखों पर लगाए और कहा कि मैं तुम पर तरस नहीं खा रहा, मुझे तुम अच्छी लगने लगी हो। उन मर्दों ने तुमसे तुम्हारी मासूमियत नहीं छीनी और आज के बाद खुद को कमतर मत समझना। प्लीज़, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि इबाद की पसंद को कोई कमतर कहे। मैं उसकी बात सुनकर लाजवाब सी हो गई। मैंने कहा तुम्हारे पेरेंट्स कैसे मानेंगे? उन्होंने तुम्हारे मुतल्लिक कैसे कैसे ख्वाब देखे होंगे ना। तो वो मुस्कुरा दिया। कहा कि एक 6 फुट 6 इंच के मर्द में इतनी तो जुर्रत होनी चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में किसी को शामिल करने के लिए दुनिया के सामने डट जाए, और मैं ऐसा करने की काबिलियत रखता हूँ। तुम बताओ, क्या तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है? मैं तुम्हें पूरे मान और चाहत से अपनाना चाहता हूँ। कभी ज़िंदगी में तुम्हें तुम्हारे माजी का हवाला नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हम सभी ज़िंदगी में गुनाह करते हैं, मगर तुमने एक नाकर्दा जुर्म की सज़ा काटी है। तुम्हारा हर उस खुशी पर हक है जो तुमसे छीन ली गई।
वो अपने अंगूठे से मेरी उंगलियों पर दबाव डालकर बोला, जैसे मेरे इनकार करने पर उसका दिल टूट जाएगा। और भला मुझे ज़िंदगी से और क्या चाहिए था। मैंने दिल में बेइख्तियार अपने रब का शुक्र अदा किया कि जिसने मुझ जैसी औरत के नसीब में ऐसा मर्द लिख दिया। बेशक वो हर चीज़ पर कादिर है। मेरा दिल तशक्कुर से भर गया। मैंने अपनी ज़िंदगी की डोर उसके हाथ में थमा दी। आज मेरी इबाद से शादी को 4 साल बीत चुके हैं। अल्लाह ताला ने हमें एक खूबसूरत सी बेटी दी है। इबाद ने अपना वादा पूरा किया। उसने कभी मुझे मेरे माजी से मुतलिक कोई ताना या मजाक में भी बात नहीं की और मैं हर पल अपने रब का शुक्र अदा करती हूँ। मगर एक बेटी की माँ होने के नाते मुझे धड़का सा लगा रहता है कि हमारी बेटी को इस ज़माने की बुरी नज़र ना लगे, ना ही वो अपनी माँ के नाकर्दा जुर्म की सज़ा काटे कभी भी। प्यारे दोस्तों, आपके ख्याल में इबाद जैसे लोग आज भी पाए जाते हैं क्या? और औरत की इज्जत चली जाए तो क्या वो इस काबिल नहीं रहती कि कोई शरीफ मर्द उसे अपना सके?